ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله میرے لیے آج کے اس ٹریننگ میں یہ افتتاحی گفتگو ایک سعادت بھی ہے اور ایک مسئولیت بھی ہے۔ سعادت اس اعتبار سے کہ اس کائنات میں انسانیت کا سفر جن لوازم کے ساتھ شروع ہوا اس میں سب سے لائق افتخار چیز خود علم تھا، اور ذمہ داری اس اعتبار سے کہ تاریخ انسانی کے اندر جتنے بھی بحران اور کرائسس ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان کرائسس کے پیچھے جتنے بھی اسباب و علل یا محرکات ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے مؤثر عامل خود تعلیم ہوتا ہے، اور تاریخ کے سب سے بڑے بحران خود تعلیم ہی کے عروج و زوال کے ذریعے سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات ایک مسلمات میں سے ہے کہ اس کائنات میں جس انسان اول کا ورود ہوا، وہ انسان اول وہ پہلا اس کائنات کا نبی بھی تھا، اور نبوت اور انسانیت کا آغاز سیکولر نقطہ نظر سے تاریکی اور ظلمات اور ڈارک ایجز میں سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے، لیکن مسلمانوں کا نقطہ نظر جو وحی پر مبنی ہے، اس نقطہ نظر کے مطابق علم ایک ایسی قوت ہے جو انسانیت کے لیے وجہ تعظیم بھی ہے، وجہ افتخار بھی ہے، اور اس کائنات کا جتنا حسن و جمال ہے اور اس کائنات کے اندر منافع کا اور ثمرات کا جتنا جہان اور سامان دکھائی دیتا ہے، وہ اسی علم کے ثمرات اور برکات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو ملائکہ پر ایک افتخار بخشا گیا، اس افتخار کا باعث علم الاسماء تھا، ایک گروپ آف انفارمیشن تھا کہ جس کے ذریعے سے آدم کے تفوق کو اور اس کی سپیریورٹی کو دوسری مخلوقات پر اور بالخصوص فرشتوں پر اس کا اظہار کیا گیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ انسانیت کا آغاز اس کرۂ زمین پر کسی ظلمت سے یا کسی جہالت سے یا کسی لا علمی سے یا کسی ناخواندگی سے ہوا، یہ علمی اور تحقیقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اول کے ماں بعد کی صدیاں جو ہیں، جس کفر سے اور معصیت سے اور الحاد سے وہ گزرتی چلی گئیں، اس کے اندر انسانیت کا کرائسس اور اس کا بحران اور اس کے اخلاقی رویوں کا تمام تر زوال جو ہے وہ ان کی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے موجود ہے۔ اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے سفر کے اندر تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ایسی تہذیب تاریخ انسانی کے ایک ایسے مرحلے پر ابھرتی ہے جسے آپ یونان کی سرزمین سے اٹھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو سوکریٹیز کا، پلیٹو کا، اور اس کے بعد اسی طرح سے دوسرے لوگ ایرسٹوٹل کا، ان کے نقطہ نظر ایک مائتھالوجی ہے۔ اس مائتھالوجی کے پس منظر کے اندر فکریات کی ایک دنیا ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور علوم کا اور فنون کا اور طبعی اور معاشرتی تصورات کا ایک بہت بڑا سامان ہے جو ہمیں یونانی تہذیب کے اندر اٹھتا، بکھرتا، پھیلتا اور سمٹتا دکھائی دیتا ہے۔ آج ہم جتنی سوشل سائنسز کو اور جتنی فزیکل اور بایولوجیکل سائنسز کو دیکھتے ہیں، اس کے اوریجنز کو ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر ایسا ہے کہ جو یورپ کے اس ورثے کے ساتھ اس کو منسلک دیکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نقطہ نظر ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے ساتھ ابھرتا دکھائی دیتا ہے، اور ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی کا آخری زمانہ اور 7ویں صدی عیسوی کا ابتدائی زمانہ تاریخ انسانیت کے اندر ایک ایسا دور تھا کہ جس کے اندر تہذیبیں اپنے بحران کے کلائمیکس پر پہنچی ہوئی تھی۔ ایک طرف چین کی تہذیب ہے جس کے اندر کنفیوشس مذاہب کے اثرات آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ بدھ مت کی تعلیم جو ہے کئی شکلوں کو اختیار کرنے کے بعد وہ بر صغیر اور اس کے ارد گرد کے ممالک کے اندر پھیلتی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد ایرانیوں کے اندر کسرائے ایران کی ایک تہذیب ہے جو ہر اعتبار سے اتنی بد اخلاقی پر مبنی ہے کہ جس کے قصے جو ہیں وہ براؤن کی لٹری ہسٹری آف پرشیا کے اندر آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔
اس کے اوپر ایرانیوں کے اوپر شام اور عراق کے بابل اور نینوا کے علاقوں کے اندر ایک بڑی غالب تہذیب اس صدی کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس غالب تہذیب کا تذکرہ گبن نے دا فال آف رومن امپائر کے اندر آپ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو کھینچا ہے، جس پر ایک طویل دورانیے کی فلم بھی ایک زمانے کے اندر بہت معروف رہی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیائے معلوم کا جتنا نقشہ ہمارے سامنے پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے، انسان خود انسان کے ہاتھوں رسوا ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور ہمیں یورپ کی وہ سرزمین جو آج کے اس عہد کے اندر تیسرے ہزاریے کے اندر علم کی اور ٹیکنالوجی کی اور فنون کی اور سکلز کی ایک معراج پر دکھائی دیتی ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے میوزیمز کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو شاہی فرامین پر اس زمانے کے بادشاہوں کے انگوٹھوں کے نشانات آپ کو مواہیر اور سٹیمپس کے طور پر دکھائی دیں گے، اور وہ اپنے ناموں کے دستخط کرنے کے لائق نہیں تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں مسلمانوں نے علوم سازی کا ایک پہلو جو ہے وہ شروع کیا، اور تاریخ انسانی کے اندر شاید کوئی دوسرا مذہب آپ کو ایسا نہیں دکھائی دے گا جس کی اساس اور جس کی بنیاد اور جس کی فاؤنڈیشن کو علم کے لفظ کے ساتھ اور تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے ایک پورے نظام کے ساتھ وابستہ کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس اعتبار سے تعلیم ایک فلسفہ بھی ہے، لیکن ایک فلسفے سے بڑھ کر ایک روح عمل ہے، اور اگر تعلیم سے اس کی روح عمل چھین لی جائے تو تعلیم بذات خود ایک جہالت بن کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ بات نہ صرف گزشتہ صدیوں کے اندر تھی، بلکہ فلسفہ تعلیم اور تاریخ تعلیم کے طلباء اس بات کو جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے اندر علم کا فروغ اصل چیز نہیں ہے، بلکہ علم کے حوالے سے شخصیت کے اندر جو ایک تہذیبی نکھار پیدا ہونا چاہیے، اس کے رویوں میں اور ذہنی میلانات کے اندر جو ایک انقلاب پیدا ہونا چاہیے، اگر تعلیم کے ساتھ وہ انقلاب وابستہ نہیں ہے تو تعلیم بذات خود ایک جہالت بن جاتی ہے۔ پروفیسر سی ایم جوڈ جو اس زمانے کا ایک بہت بڑا فلسفی ہے اور پول سائنس کا ایک ماہر ہے، جس نے ماڈرن پولیٹیکل تھیوری کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دور حاضر کا انسان جو ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بنیاد پر وہ مچھلیوں کی طرح سطح سمندر پر تیرنا بھی سیکھ جائے گا، پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑنا بھی سیکھ جائے گا، لیکن افسوس کہ اسے انسانوں کی طرح روئے زمین پر رہنا نہیں آئے گا۔ یہ المیہ ہے جس المیہ کا آج کا عالم بھی شکار دکھائی دیتا ہے۔ یہ حالات کا ایک ستم رانی کا ایک قافلہ ہے جو صدیوں تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو فلسفہ تعلیم کے اندر یونانیوں کے تصورات اولی ہمارے سامنے ہمارے ماہرین نے ہمارے سامنے پیش کیے کہ فلسفہ تعلیم کی ابتدائی تحریریں جو ہیں وہ یونانیوں کی تحریروں سے ملتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پلیٹو کی ریپبلک میں، سوکریٹیز کے ڈسکورسز میں، ارسطوٹل کے مختلف قسم کے جو تحریریں ہیں ان کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزوں پر نقطہ نظر ملتا ہے، خود علم کے بارے میں ملتا ہے، لیکن منطق اور علم کے وہ رویے جو ارسطو کے ساتھ وابستہ تھے وہ انسان سازی کے لیے یا کسی بڑے معاشرے کے لیے، وہ ایک اشرافیہ کے لیے اور ایک ارسٹوکریٹک سوسائٹی کے لیے تو شاید وہ معاون ہو سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی فکر کے دروازے صرف اس معاشرے کے ان بڑے فیوڈلز اور نائٹس اور بڑے لوگوں کے لیے موجود تھے، جبکہ عوام الناس ان حقوق سے اور علم کی اس روشنی سے یکسر محروم تھے۔ اس لیے ایک ایسا معاشرہ جو سراسر طبقات میں بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ تعلیمی فلسفہ جو انسان کو ایک انسانی یونٹ کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتا ہے اور طبقات کے اندر طبقات در طبقات میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، اور جمہوری روح کی بجائے وہ ایک اشرافیہ کی اور اسٹوکریسی کی روح کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسے تصور علم کو انسانیت کے لیے ہم کیسے نہ سے تصور کر سکتے ہیں۔ یہی باعث ہے کہ رومیوں کی تہذیب کے اندر اور کسرائے ایران کی تہذیب کے اندر اور اس زمانے کی انڈین مائتھالوجی ہو یا ایجپشین مائتھالوجی ہو یا چائنیز کی مائتھالوجی ہو، ان ساری ریچولز میں اور مائتھالوجیز کے اندر علم کا تصور انسانیت کی تحقیر کے ساتھ وابستہ دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ایسا سوسائٹی کا نقشہ، کوئی حالات کی ایسی خوبصورت یا خوشنما تصویر ہمیں دکھائی نہیں دیتی جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ تصورات علمی تھے جنہوں نے ایک سوسائٹی کو اور ایک سٹیٹ کی جو کرافٹسمین شپ ہے اس کے بنانے کے اندر کوئی بہت بڑا کردار انجام دیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا تصور اس تاریخ کے اندر ماں سوائے اس بات کے کہ عملی اعتبار سے اس کے مظاہر کیا موجود تھے، جب وہ مظہر ہمارے سامنے پیدا نہ ہو تو ہم اس کو تصور علمی تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے تاریخ کے ایک ادنا طالب علم اور دنیا کے اندر تہذیبوں کے عروج و زوال کی جو داستان خود مستشرقین کے ہاتھوں مرتب ہو کر ہم تک پہنچی ہے، اس کے مطالعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 6 صدی عیسوی کے اختتام تک انسانیت
اسٹیٹ اور سوسائٹی ہر دو اعتبار سے کسی بہت بڑے منظم معاشرے کی صورت سے وہ محروم دکھائی دیتی ہے، اور طبقات کی حکمرانی ہے، اور انسان کی نفس پرستی اور انسان کی اغراض کی حکمرانی چاروں طرف دکھائی دیتی ہے، اور یہ اغراض کی حکمرانی اتنی خوفناک شکلیں اختیار کرتی ہے کہ خود گبن اس بات کو لکھتا ہے کہ ٹھنڈی شکار گاہوں سے جب شہزادے واپس لوٹتے تھے تو 2 تازہ دم غلاموں کے پیٹ چاک کر کے اپنے ٹھنڈے پاؤں اس میں داخل کرتے تھے تاکہ نیچرل ہیٹنگ کے ساتھ ان کو سکون مل سکے، اور پھر اسٹیٹ کو یہ ڈائریکٹو ایشو کرنا پڑا کہ ایک وقت میں کوئی شہزادہ 2 سے زیادہ غلاموں کے پیٹ چاک نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کہ کوئی جذبہ ترحم جو تھا وہ وہاں پر درپیش ہوا، بلکہ اس لیے کہ یہ سلیو کا انسٹیٹیوشن کہیں ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ اسی زمانے کے اندر آپ ڈکشنریز کے اندر آپ دیکھیے CLOSSIUM کے نام سے ایک کلوزیم کا لفظ ملتا ہے۔ یہ کلوزیم وہ اکھاڑے ہوتے تھے جس میں انسانوں کو بھوکے درندوں کے سامنے پھینک کر ان کی بے بسی اور ان کی چیخ و پکار اور ان کے بے بسی کا ایک منظر دیکھا جاتا تھا، اور یہ ان بادشاہوں اور اس زمانے کے جو فیوڈلز اور بڑے لوگ تھے ان کی ایک تماشا گاہ تھی کہ انسان ان انسانوں کے سامنے کس طرح سے تفریح کا ایک باعث بنا ہوا ہے۔ خود کسریٰ ایران کے آپ دیکھ لیجئے، یزدجرد کے ہاں اپنی بیٹی کے ساتھ اور بہرام کے ہاں اپنی بہن کے ساتھ شادی کا اور ازدواج کا ایک تعلق آپ کو دکھائی دے گا، اور آپ ایران کی تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے رد عمل کے اوپر مانی اور مزدق کی جو بہت ساری تحریریں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اسی کا تذکرہ آپ یند میں اور پایند میں اور آوستہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنی تہذیبیں ہیں اور ان تہذیبوں کے پس منظر کے اندر جتنے تصورات علمی ہیں اور علم و حکمت کے بارے میں جتنے تصورات پائے جاتے ہیں، ان تصورات کے نتیجے میں کوئی پاکیزہ معاشرہ یا کوئی مہذب ریاست ایسی نہیں ہے جو وجود کے اندر ہمیں آتی ہوئی دکھائی دے۔ اس لحاظ سے ہم تاریخ عالم کے اس تجزیے اور مطالعے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہیں اور یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ تاریخ انسانی کا پہلا فکری اور علمی اور تعلیمی انقلاب ہوئی ہے جو کہ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز کے اندر پیدا ہوا، اور پھر اس نے مسلسل 5-6 صدیوں تک دنیا کی امامت اور قیادت کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا۔ یہ میں 5 اور 6 صدیاں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ 1257 تک مسلمانوں کے اندر جو علم کی کریٹیوٹی تھی یہ موجود تھی۔ یہ زمانہ وہ تھا اور یہ صدیاں وہ تھیں جس میں علوم پڑھائے نہیں جاتے تھے بلکہ علوم کو بنایا جاتا تھا۔ اگر آپ اس کو علوم کے پڑھانے اور بنانے کی تفصیلات دیکھنا چاہیں تو ول ڈیوران نے جو ہسٹری آف سیولائزیشن کی 10 جلدیں لکھی ہیں، اس میں 5ویں جلد جو ایج آف فیتھ کے عنوان سے موجود ہے، اس ایج آف فیتھ میں ایڈونٹ آف اسلام کے چیپٹر کو آپ دیکھیے تو وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی تہذیب جس تہذیب کا نمائندہ اور پیغمبر یہ بات کہتا ہے کہ دیٹ دا انک آف دا اسکالر از ہولیر دین دا ڈراپ آف دا بلڈ آف دا مرٹر، کہ شہید کے خون سے بھی عالم کے قلم کی روشنائی جو ہے وہ زیادہ مقدس ہے۔ وہ یہاں سے اس کا آغاز کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے ہاں علم کو ایک نظریاتی قوت کے طور پر پہلی دفعہ استعمال کیا گیا، اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے کہ اقرا کے لفظ ان آیات کو پیش کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کی پوری تعلیمی حکمت عملی جو ہے ان آیات کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ ان کا تجزیہ کیجئے، ان کا انالیسس کیجئے، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پورا تعلیمی نظام مرتب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، بتایا گیا کہ پڑھیے، اور یہ تعلیم کا تعلق پھر اس ذات کے ساتھ جا کر جڑنا چاہیے جو کہ انسانیت کی خالق ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ تمہارا وجود حیثیت ہی کیا رکھتا ہے، تم کس چیز سے پیدا کیے گئے۔ لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین جیومیٹریکل ڈیزائن جو اس کائنات کے اندر ہو سکتا تھا وہ انسان کی تعمیر اور تشکیل اور اس کی حسن آفرینی کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس اعتبار سے دیکھیے، پھر کہا گیا الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے اس علم کو قلم کے ساتھ سکھایا ہے۔ تاریخ انسانی میں شاید اس قسم کی کوئی آیت پہلے نوشتوں کے اندر کبھی موجود نہیں رہی ہے کہ علم کی پریزرویشن جو ہے اس کو قلم کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر علم الانسان ما لم یعلم، انسانیت کو وہ علوم اور وہ معلومات دی گئی جن کو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ نامعلوم سے معلوم کی طرف کا جو ایک سفر ہے تعلیم کے اندر، اس کا بھی آغاز اس سے ہوا۔ پھر دوسری وحی کے اندر نون والقلم وما یسطرون، نون کی اور قلم کی اور اس کے لکھنے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کبھی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دنیا میں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الاعمى والبصير، کبھی آنکھوں والے اور آنکھیں نہ رکھنے والے کیا یہ کائنات میں برابر ہو سکتے ہیں؟
پھر اس اعتبار سے اگر احادیث کی کتابوں کے متون کو آپ دیکھتے چلے جائیے تو کوئی حدیث کی ایک ایسی کتاب نہیں ہے جہاں پر آپ کو کتاب العلم کے نام سے ایک چیپٹر پورا دکھائی نہ دے، اور اس کتاب العلم کے جو ضمنی ابواب ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود تعلیم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، آداب المعلمین کیا ہیں اور آداب المتعلمین کیا ہیں، یہ ساری چیزیں باتیں موجود ہیں۔ اور پھر ابن خلدون کے مقدمے کے اندر تعلیم کو ایک فلسفے کے طور پر پیش کیا گیا، اور برہان الدین زرنوجی تو مسلمانوں کا وہ پہلا ایجوکیشنسٹ تھا جس کا مخطوطہ آج بھی ہمارے لائبریریوں کے اندر موجود ہے، جس میں تعلیم کے فلسفے کو اس کتاب اور سنت کے حوالے سے اس کی تفصیلات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ وقت نہیں ہے، وگرنہ اس تفصیل کو اور انداز میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یورپ کے اندر احیاء علوم کی جو پوری کی پوری نشاط ثانی ایک تحریک رینیسانس کی آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ اوپر انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا پڑھا ہوا ہے، اس میں یورپ کے تعلیمی اداروں کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ 1267 سے آکسفورڈ کا آغاز ہوتا ہے اور کئی صدیوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنی ایک تکمیل کی شکل کو پہنچتا ہے، اور آپ دیکھیے کولون میں اور پیرس میں اور آکسفورڈ میں صدیوں تک ان کے نصاب کی کتابیں نہ صرف عربوں کی اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی تھیں، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ آکسفورڈ میں ایک مدت تک میڈیم آف انسٹرکشن بھی عربک رہا ہے۔ یہ میں کوئی داستان نہیں پیش کر رہا ہوں، ان حقائق کو آپ آثار باقیہ جو ہمارے پاس علمی آثار اور جو ایک ایکڈیمک لیگیسی ہے اس کے حوالے سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے جب کوئی نظریہ اپنے عملی قالب کے اندر ہوتا ہے، جب کوئی نظریہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کی تشکیل کا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت اس علم کی آفاقیت جو ہے وہ دور دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے، اور جب کوئی نظریہ علم اسٹیٹ اور سوسائٹی سے خارج ہوتا چلا جائے اور محض کتابوں میں الفاظ اور حروف کی زینت بنتا چلا جائے تو پھر اس علم کی وقت ایک عجائب خانے کے اندر رکھی ہوئی کچھ چیزوں کی تو موجود ہوتی ہے، لیکن عملی اعتبار سے اس کی وقت، اس کا کمال، اس کا عروج اور اس کا افتخار اس سے چھن چکا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے میں شرمندگی کے احساس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ ایک انقلابی تصور علم اور وہ انقلابی حکمت عملی جو اسلام کے ساتھ وابستہ تھی وہ آج لفظوں میں اندر موجود ہے، کتابوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ وہ اخلاقی تصورات، وہ تہذیبی نظریے، وہ عمرانی تصورات ایک ایک کر کے ہماری سوسائٹی سے اور ہماری اسٹیٹ سے خارج دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا افتخار کا سامان نہیں بلکہ ایک مرقع عبرت ہے جو تاریخ کی خاص صدیوں کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک دوسرا افتخار ہے جو کہ کلونیلزم کا احیاء علوم کے ساتھ پھر دنیا کے اندر جو علمی قیادت تھی وہ مشرق سے چھن کر یا مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن کر وہ اہل مغرب کے ہاتھوں کے اندر منتقل ہوتی ہے، اور اس کلونیلزم کے دور کے آغاز میں جو 16ویں صدی عیسوی کے اختتام سے آج تیسرے ہزاریے تک دنیا کے اندر موجود ہے، احیاء علوم کی اس قیادت نے دنیا کے اندر جو ایک فنی اور ایک سائنسی اور ٹیکنالوجی کا ایک انقلاب پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ وہ تہذیب آج نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری اسٹیٹس میں، ہماری انسٹیٹیوشنز میں وہ پورے طور پر داخل ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اس تہذیب کے پاس کوئی تصور زندگی نہیں، میں اس بات کو ایک اور فلسفیانہ سطح پر آپ کے سامنے کہنے کی اجازت چاہوں گا۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس پہلے تہذیب آئی ہے، اس تہذیب کی بنیاد پر ان کا تمدن بنا ہے، لہذا ان کا تمدن کتنا بھی کیوں نہ بگڑ جائے لیکن پھر بھی اس تہذیب کی روشنی کسی نہ کسی شکل کے اندر اس کے تمدن کے کسی نہ کسی گوشے کے اندر جھلک اٹھتی ہے اور جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یورپ کا معاملہ یہ نہیں ہے، یورپ میں تمدن پہلے وجود میں آیا ہے اور اس تمدن کی کوکھ سے انہوں نے تہذیب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا وہ سارا فطور جو ان کے تمدن کے اندر موجود تھا وہ سارے کا سارا فطور جو ہے ان کے تہذیبی اصولوں کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ آج انسانوں اور انسانوں میں، علاقے اور علاقے میں، قوم اور قوم کے اندر جو افتراق کی ایک لکیر کھینچی گئی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ اقوام عالم کی دولت کا 70% اس حربی آلات اور اس وار اسٹریٹجی پر صرف ہو رہا ہے کہ انسان کو دنیا میں کتنی جلدی اور کتنی تیزی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ علم اور وہ ٹیکنالوجی جو انسانیت کے مستقبل کو کتنی تیزی اور سرعت اور ایکسلریشن کے ساتھ ختم کرنے کی دعوت دیتی ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس صورتحال پر ایک طرف تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے اندر بہت بڑا تبصرہ کیا ہے، لیکن بال جبریل جو 1935 میں شائع ہوئی اس کی ایک نظم لینن خدا کے حضور کے اندر انہوں نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔
اس تبصرے کے اندر انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب علم کا تعلق وحی سے کٹ جائے، جب علم کا تعلق وحی سے کٹ جائے، یا دنیا کے اندر سوچ بچار کا علم ریویلڈ نالج کے ساتھ اور ریویلڈ اسکرپچر کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، تو دنیا کے اندر پھر جہالت اور دنیا کے اندر انسانیت کے رویوں کے اندر خرابیوں کی داستان شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ یورپ کا پورا علم جو تھا وہ اپنے ریویلڈ اسکرپچر سے کٹا ہوا تھا، اور احیاء علوم کی تحریک جو تھی خالص ریزننگ کی بنیاد پر تھی، اور انسانی ریزننگ کے اندر جو عقلی تفوق کی دنیا ہے اس کی لیمیٹیشنز ہیں جس سے آگے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ جب انسان خود اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو جہالت کا سب سے بڑا بحران تاریخ کے اندر جنم لیتا ہے، اور آج یورپ فلسطین میں اور چیچنیا میں اور بوسنیا میں اور جگہ جگہ جو کچھ کر رہا ہے، یہ وہ اخلاقی بحران ہے جو تعلیم کی نظریاتی اساس نہ ہونے کی وجہ سے کسی قوم کے اندر علم پھر وہ فطور بنتا ہے، اور انسانیت کی تباہی کا ایک پیش خیمہ وہ ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اقبال کی میں بات کر رہا تھا تو اقبال نے اس نظم کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی کہ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، کہ مشرقی اقوام نے یہ گوری چمڑی والے افرنگی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، اور مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، فلزات دھاتوں کو کہتے ہیں، اور مغرب نے چمکتی ہوئی دھاتوں اور ٹیکنالوجی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، کہ وہ قومیں جو فیضان سماوی یعنی علم وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی بجائے ریزننگ کے ساتھ ہی صرف زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر ان کے کمالات کی جو حد ہے وہ برق و بخارات اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہوتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، بے کاری و میخاری و عریانی و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات، رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے ہیں بڑھ کر کہیں بنکوں کی عمارات، اور ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، اور ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آلات میں کوئی برائی نہیں، اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کا دشمن نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ایک کتاب سائنس، ٹیکنالوجی، علم کی جستجو، تحقیق اور تفتیش کی طرف آمادہ کرتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ مورس بوکائی کی بائبل، قرآن اینڈ سائنس اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور اس کے بعد ڈریپر کی کنفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن اٹھا کر دیکھ لیجیے، جس کا مولانا ظفر علی خان نے مارکہ مذہب و مادیت کے نام سے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ سالٹن کا مقدمہ سائنس، جو اس کی تاریخ کا مقدمہ ہے سالٹن کا، اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ دنیا کے اندر اسلام واحد مذہب ہے کہ جس نے سائنسی اکتشافات کا راستہ روکا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کی تسخیر جو ہے اس کا راستہ دکھایا ہے، اور جگہ جگہ قرآن کی کم از کم 700 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جس میں اس کائنات کی قوتوں کا ادراک حاصل کرنے، بلکہ اس دنیا کے اندر اس 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا ہمارا مفکر جس کا نام ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی تھا۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی نے 20ویں صدی میں مسلمانوں کے لیے تعلیم کے عنوان سے جو سب سے بڑا ڈاکومنٹ پیش کیا وہ اسلامائزیشن آف نالج کے موضوع پر تھا۔ اس اسلامائزیشن آف نالج کے اندر ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی نے علم کی تعریف کی ہے کہ علم ہوتا کیا ہے۔ وہ علم کی تعریف ایسی ہے کہ جس کو ہمیں جاننا چاہیے، اور ایک مسلمان کے نقطہ نظر سے علم کیا ہوتا ہے اس کا ادراک ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب شہید لکھتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ اجزائے آفرینش کے اندر سنت اللہ کے ادراک کا نام علم ہے۔ یہ جملہ حفظ کرنے کے لائق ہے، اور حفظ کرنے کے بعد غور اور فکر کے لائق ہے۔ علم کیا ہے؟ اجزائے آفرینش میں، اور اب اجزائے آفرینش کیا ہیں؟ کچھ تو ہمیں معلوم ہے جو ہمارے سامنے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ اجزائے آفرینش اس کائنات کے اندر، اس کاسموس کے اندر کہاں کہاں بکھرے ہوئے۔ اجزائے عالم کے اندر سنت اللہ، یہ پوری کائنات جو ہے اس کے اندر ایک سنت اللہ کار فرما ہے۔ یہ کائنات اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی انجینئرنگ وابستہ ہے۔ یہ ایک انجینئرڈ پلان ہے، یہ ایک انجینئرڈ یونیورس ہے جس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے، ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک پورا قانون اس کے پیچھے موجود ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ اجزائے آفرینش میں، اجزائے عالم میں سنت اللہ کے ادراک کا نام علم ہے۔
کہ اس کائنات کی کس کس چیز کے اندر وہ سنت اللہ کیسے کار فرما ہے۔ جب کوئی شخص علم کو حاصل اس ریویلڈ اسکرپچر کے حوالے سے، علم وحی کی روشنی کے ذریعے سے، اور اس کائنات کے علوم میں وہ جیولوجی ہو، وہ بیولوجی ہو، وہ میتھس ہو، وہ دنیا کے اندر فزکس ہو، میٹا فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو کیمسٹری ہو، وہ جینیٹکس ہو، ایمبریال، کوئی بھی علم کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے سنت اللہ کا ادراک آپ حاصل کریں گے تو پھر تعلیم کے اندر وہ اخلاقی بحران پیدا نہیں ہوگا جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان استاد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں دو چند ہو جاتی ہیں۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ مغرب اور یونانی تہذیب کی کوکھ سے پیدا ہونے والی جو جہالت اور سیکولرزم اور الحاد ہے اس کا ازالہ بھی آپ کو کرنا ہے، اور دوسری طرف علم وحی کی روشنی میں وہ یقین بھی اپنے طالب علموں کے اندر آپ نے پیدا کرنا ہے کہ جس کی روشنی کے اندر اس کائنات جو ایک اخلاقی نظام سے اور ایک بڑے اخلاقی نظام سے محروم دکھائی دیتی ہے وہ بھی اس کے اندر آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے ایجوکیشن کی فلسفی یا اس کے آبجیکٹیوز کے اعتبار سے ایک مسلمان معلم کی ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہی تو باعث ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے والا چلے تو فرشتے اس کے پاؤں کے تلے اپنے پر بچھانے کا فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس علم کی فوقیت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خود علیم و خبیر ہے ایک نئی قوت کے ساتھ اس کو شناخت کرایا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس اعتبار سے جب ہم اس پوری صورتحال کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تعلیم کے اندر جو ایک بے جہتی ہے اور مسلمانوں کے اندر ایک دوسری ستمرانی یہ پیدا ہوئی کہ کلونیلزم نے یہ بات محسوس کی کہ مسلمان ایسا نہیں تھا کہ دنیا کے اندر یہ جہالت ان کے پاس موجود تھی۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر جس سے کہ میرا اور آپ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں خود مستشرقین نے اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جو ان کے ایک بہت بڑے قوت پڑھنے لکھنے والوں کی آئی، ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ تھا اور پروفیسر وولنر کے ساتھ اس کا نام ڈاکٹر لائٹنر تھا۔ ڈاکٹر لائٹنر 1882 کے ان پروفیسرز میں سے تھے جو پنجاب یونیورسٹی کو جنہوں نے جوائن کیا، اور ڈاکٹر لائٹنر نے 1100 صفحے کی ایک کتاب ہسٹری آف انڈیجنس ایجوکیشن ان پنجاب کے عنوان سے لکھی ہے۔ اس 1100 صفحے کی کتاب کے اندر اس نے سینکڑوں صفحات کے اندر پنجاب کے علاقے کے ایک ایک گاؤں کے اندر جتنے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا کنسنسس ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف پنجاب کی حد تک 85% لٹریسی ریٹ موجود تھا، اور بنگال کے اندر تو اس سے بھی زیادہ موجود تھا۔ اور یہ وہ کنفیشن ہے جو میرے ہاتھوں سے نہیں لکھا گیا ہے، لائٹنر اسی زمانے کا ایک مستشرق ہے، اور اس کی کتاب ہسٹری آف انڈیجنس ایجوکیشن ان پنجاب آج بھی چھپی ہوئی ملتی ہے، اس میں سے آپ دیکھتے چلے جائیے۔ کمال یار جنگ کی رپورٹ 1941 کے اندر ہمارے سامنے آئی، اسے پڑھتے چلے جائیے۔ خود انگریزوں کے زمانے میں کچھ 33 سے زیادہ ایجوکیشنل رپورٹس لکھی گئی ہیں، اور پھر جب ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ کے اندر بنی ہے اس کی رپورٹس کو اور کاموں کو دیکھیں، اصل بات یہ تھی کہ انگریز اس بات کو سمجھتے تھے کہ جس قوم سے ہم نے اقتدار چھینا ہے وہ ہندو یا سکھ یا پارسی یا جینی یا بدھ نہیں ہے، بلکہ جس قوم سے ہم نے یہ اقتدار حاصل کیا ہے یہ وہ قوم ہے جو 1000 سال تک 711 سے لے کر کسی نہ کسی درجے میں 1857 تک اس شبہ کارے اور اس سب کانٹیننٹ کے اندر ایک حکمران قوم تھی، اور صرف حکمران نہیں تھی، اس کا ایک پورا سسٹم تھا، ایک پورا نظام تھا، اور اس نظام کے اندر سارے مذاہب کے اور اقوام کے حقوق کا اس درجہ احترام پایا جاتا تھا کہ ان بادشاہتوں کے اندر کثرت کے ساتھ وہ سلاطین موجود تھے جن کے درباروں کے اندر دوسرے لوگوں کے رسائی جو تھی اور مذاہب کی رسائی موجود تھی۔ خود عباسیوں کے دور میں جو دوسری صدی ہجری کا دور ہے، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری جو کہ مامون کے زمانے کے اندر بنی اور خزانۃ الحکمت اور بیت الحکمت اور بیت المامور اور کئی ناموں سے پکاری جاتی تھی، اس کا چیف لائبریرین یعقوب شیلانی ایک کرسچن تھا، اور وہ صرف ایک ان کا کیٹلاگر اور ان کا کلاسیفائر اور لائبریرین نہیں تھا بلکہ بہت بڑا شاعر تھا، اور بڑے شہزادوں کی اس نے حجویات لکھ رکھی تھی۔ لوگوں نے شکایت کی کہ یہ کیسا ملازم ہم نے اپنی سینٹرل لائبریری کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جو نہ صرف تہذیب نہیں جانتا، ہمارے شہزادوں کی بڑے بڑے لوگوں کی حجویات بھی لکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی صلاحیت کے برابر اگر سوسائٹی میں کوئی دوسرا آدمی ہے تو مجھے ریپلیسمنٹ کے اندر کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ وہ احترام ہے جو مسلمانوں نے اپنے گئے گزرے زمانے کے اندر بھی لوگوں کو دینے کی کوشش کی۔ اس لحاظ سے ہماری تہذیب کے اندر، کیونکہ ہماری تہذیب کے اندر جو سب سے پہلا بڑا ڈاکومنٹ دیکھا گیا
وہ مدینہ کی کاسموپولیٹن سوسائٹی کے اندر فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ تھا، جس کی فریزیولوجی کے اندر 52 آرٹیکلز میں سے 27 اگر مسلمانوں کے لیے تھے تو 27 آرٹیکل جو تھے وہ نان بلیورز اور غیر مسلموں کے ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر زندگی گزارنے کے حقوق کے ساتھ متعلق تھے۔ ہماری تہذیب ایک سوشل کانٹریکٹ، ایک نظریہ معاہدہ عمرانی پر بیس کرتی تھی، اور یہ اس تعلیمی نظام کی وجہ سے تھے جو انسانیت کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان جو تھے یہ کلونیلزم کے زمانے کے اندر انہیں اپنے علم کی جڑ سے کاٹ دیا گیا، اور پھر ہمارے ہاں دو قسم کے رویے پیدا ہوئے۔ بر صغیر کے اندر ایک شخصیت تھی جس کا نام مولوی مملوک علی تھا۔ اس مولوی مملوک علی کے دو شاگرد تھے، ایک شاگرد کا نام سر سید احمد خان تھا اور دوسرے شاگرد کا نام مولوی محمد قاسم تھا۔ ان دونوں شاگردوں نے ہمارے اس تعلیمی نظام کی وحدت کو دو دھاروں کے اندر تبدیل کر دیا۔ وہ تعلیمی نظام جو مغل اسٹیٹ کی اور مغل سوسائٹی کی اور مغل گورنمنٹ کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نظام تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک ایسا نظام جس میں اپنے عقائد اور اپنے متون کے تحفظ کے لیے کچھ باتیں لکھی جاتی تھیں وہ ہمارے ساتھ باقی رہ گیا۔ سر سید احمد خان اپنے سارے اخلاص کے باوجود، اگرچہ انہوں نے سائنسی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجدید علوم کے اندر ان کا مقام ہے، لیکن تہذیبی اعتبار سے ایک ایسا احساس مروبیت جو تھا وہ مسلمانوں کے سامنے آیا کہ مسلمانوں کی تہذیب اپنی صدی کے ایک بدترین بحران کے ساتھ دوچار ہوئی، اور وہ بحران علم کی سنویت یا نالج کی ڈیولزم کا ایک بحران تھا کہ علم جو تھا، پہلے مسلمان ان ٹوٹو ایک علم کا تصور رکھتے تھے، ان کے ہاں دین اور دنیا کی تقسیم کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اور کلونیلزم کے زمانے کے اندر سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے اندر یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا تعلیمی نظام ایک طرف مسجد تک محدود ہو گیا اور دوسری طرف جدید درسگاہوں تک محدود ہو گیا۔ اب یہ سنویت کی ایسی خلیج تھی جس نے انسانوں اور مسلمان سوسائٹیز کے اندر مستقل دو طبقات کو پیدا کیا، اور کچھ لوگ تو تھے جنہوں نے اس تصور کو محسوس کیا۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ رفیع الدین، جنہوں نے 1805 میں قرآن مجید کا اردو میں پہلا ترجمہ کیا، انہوں نے پہلا فتویٰ بھی دیا کہ انگریزی زبان حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے کہ علماء دین کے اندر کوئی انگریزی زبان کے ساتھ کوئی تعصب موجود تھا۔ زبانیں تو دنیا کے اندر اظہار اور ابلاغ کا ایک ذریعہ ہیں، یہ تعصب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور 1857 سے پہلے ہمارے مرحوم دوست پروفیسر سید محمد سلیم صاحب نے تو خود ایک کتاب لکھی ہے کہ 1857 سے پہلے ہندوستان کے اندر علماء کی صفوں کے اندر کتنے لوگ تھے جو انگریزی زبان کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ اس کے اندر تحریر اور تصنیف کا فن بھی جانتے تھے۔ یہ ایک الزام ہے مسلمانوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر 12 لاکھ مربع میل کی ریاست کے باہر کی ریاستوں کے اندر جو ایمبیسڈرشپ کی ہے، کوئی ایمبیسڈر آپ نے کبھی ایسی ڈومینین اور اسٹیٹ کی طرف نہیں بھیجا جس کو پہلے زبان نہ سکھائی گئی۔ اس اعتبار سے یہ طرز عمل ایک جہالت کا طرز عمل ہے کہ مسلمان شاید کسی زبان کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، ایسا نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر علاقے کی زبان ایک تہذیب کی، ایک کلچر کی نمائندہ ہوتی۔ ہم دنیا کے اندر لنگوسٹکس کے اعتبار سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ بنیادی تعلیم کی حد تک اپنی ماں کی زبان کے اندر اس کو وہ حاصل کرے۔ اسی طرح اس کا حق ہے کہ اس ملت کے اندر جو ایک علمی زبان ہے، اس ابتدائی درجے کے بعد جو اس کا ثانویہ اور اس کے بعد کے مدارج ہے، اس کے اندر وہ ملی زبان کے اندر اس تعلیم کو حاصل کرے، اور اس کے بعد عالمی سطح پر جو علم اور تحقیق اور فنون کی دنیا ہے اس کے اندر لنگوا فرانکا جو بھی بن سکتا ہو اس کو وہ حاصل کرے۔ ایک زمانہ تھا کہ یورپ کے اندر 19ویں صدی کی ابتدا کے اندر بھی 17ویں سے لے کر 19ویں صدی تک یورپ کے اندر اہل علم جانتے ہیں کہ ایک ایسٹرن موومنٹ کا دور تھا، اور اس ایسٹرن موومنٹ کے اندر جرمنی کے اندر بوڈنسٹیٹ تھا۔ آپ علامہ اقبال کی کتاب پیام مشرق، جس کا دیباچہ 8 صفحے کی اردو میں لکھا گیا ہے، ان 8 صفحے کے اردو زبان کے دیباچے کو پڑھیے جس میں چارلس ریمی کے حوالے سے اس کی کتاب جو تھی، جس میں یعنی فارسی زبان کا انفلوئنس جو تھا یورپی زبانوں پر، چارلس ریمی کی کتاب ہے، اور اس کا تذکرہ پیام مشرق کے ابتدائی 8 صفحات میں کیا گیا ہے۔ اس کو آپ دیکھیے، صرف یہ نہیں تھا کہ مشرقی زبانوں کا اثر پیدا ہو رہا تھا بلکہ مسلمانوں کے رائمز اور میٹرز کے اندر شاعری کی جا رہی تھی، اور ملٹن جیسے شاعر کو جب خوبصورت آنکھوں کے لیے کوئی لفظ نہ ملا تو وہ غزل ڈائز غزال جیسی آنکھیں لکھتا ہے، اور 3000 الفاظ کا ایک ایسا لیکسیکون۔ کل میں مکہ کے اندر ایک اہل علم کے پاس موجود تھا، وہ مجھے بتانے لگے کہ کس طرح سے موربات، اگر کوئی لفظ کسی دوسرے زبان سے اپنی زبان عربی میں لایا جائے تو موربات کہلاتے ہیں، فارسی میں لایا جائے تو مفرسات کہلاتے ہیں، ہندی میں لایا جائے تو مہندات کہلاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایسی ہی انگریزی زبان کے اندر، آج انگریزی چاسر اور سپینسر کی زبان نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بڑے انقلابات آئے ہیں۔
آپ قائد کا لفظ عربی زبان میں کہتے ہیں قائد ہے، گائیڈ کو اور قائد کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا بنتا ہے، قیاس کو اور گیس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا بنتا ہے، اگر کاف کو گاف کے معربات کے ساتھ تبدیل کرتے چلے جائیں تو کتنے سینکڑوں الفاظ ہیں جو عربی زبان سے، کہنا یہ چاہتا ہوں آپ اسپین کے زمانے کو دیکھیے، اسپینش زبان سے جن لوگوں کا تعلق ہے انہیں معلوم ہے کہ امویان اندلس جو تھے ان کی شاعری نے اور ان کی زبان نے اسپین کے علوم و فنون کو کس درجہ متاثر کیا۔ علامہ اقبال جب دوسری گول میز کانفرنس سے واپس آ رہے تھے تو میڈرڈ میں انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا کہ انٹلیکچولیزم کے اعتبار سے مسلمانوں کی تہذیب نے یورپ کے اوپر کیا اثرات پیدا کیے۔ وہ خطبہ اگرچہ گم ہو چکا ہے لیکن اس کی رپورٹ ایک اسپینش میگزین کے اندر شائع ہوئی اور اسی حوالے سے آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان دنیا کے اندر ایک سپر پاور تھے، جب ان کا نظریاتی تفوق علمی اعتبار سے موجود تھا تو یورپ کی تہذیب کے اندر ان کے کھانوں میں، ان کے ڈرائنگ رومز میں، ان کے فن تعمیر میں، ان کی خطاطی میں، ان کے برتنوں میں، ان کے بیٹھنے میں، ان کے اٹھنے میں، ان کے لباس کے اندر وہ اثرات پیدا ہوتے چلے گئے۔ اور جب نظریے کی قوت تعلیم سے خارج ہو جاتی ہے تو پھر دوسری تہذیب غالب تہذیب بنتی ہے اور اس کا نقشہ وہی گنگا جمنی نقشہ ہوتا ہے جس کے اندر آج ملت اسلامیہ اس وقت تذبذب کی حالت میں زندہ ہے۔ حضرات گرامی، فیصلہ یہ کرنا ہے، یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ اسلام ایک نقطہ نظر کا نام ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ علم وحی کی روشنی کے اندر اس کی زندگی کے سارے معاملات طے ہوں، اس کی سیاسیات بھی علم وحی کی روشنی میں ہو، اس کی معاشیات بھی علم وحی کی روشنی میں ہو، اس کے علوم و فنون کا سارا سلسلہ بھی علم وحی کی روشنی میں ہو، اس لیے کہ اس علم کے جو پھر منفعت ہے وہ انسانیت کی تذلیل کی بجائے، انسانیت کے مستقبل کو مایوسیوں کی دلدل میں اتارنے کی بجائے انسانیت کو ایک امید افزا مستقبل دیا جائے، ایک ایسا فیوچرسٹکس کا نقشہ ان کے سامنے پیش کیا جائے جس سے انسانیت آگے بڑھ سکے اور انسانیت کا وجود جو ہے انسانیت کے لیے ذلت کی بجائے ایک افتخار کا، اعتماد کا اور ایک حسن کا ایک ذریعہ بنتا چلا جائے۔ اس لحاظ سے آج ملت اسلامیہ کے اساتذہ کو اپنے طالب علموں کے سامنے ایک دوہری ذمہ داری ہے۔ پہلی تو یہ کہ خود اپنے اندر وہ ایک اعتبار پیدا کرے، وہ اپنے اندر ایک تصور پیدا کرے کہ دنیا کے اندر آج بھی ہم ایک بالا تر تصور علمی کے حامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس تصور سے ہم منقطع ہیں، اس تصور کو ہم اپنے سے بچھڑ چکے ہیں اور اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو عالم اسلام کے اندر امت اسلامیہ کے احیاء کی تحریکوں کو میں دیکھتا ہوں، اس کے اندر اساتذہ کے اندر جو ایک انقلاب دیکھتا ہوں، مجھے یہ احساس ہے کہ یہ آنے والا دور جو ہے ملت اسلامیہ کا صرف ایک طبقہ ایسا ہے جو آنے والے زمانے کی مستقبل کی قیادت اور آنے والے زمانے کی جو سپریمیسی ہے یا آنے والے زمانے کا جو افتخار ہے اس کو قابو میں لا سکتا ہے، اور یہ کارخانہ کسی اسٹیٹ اور سوسائٹی کے دوسرے حصے میں موجود نہیں ہے، یہ صرف ہماری تعلیمی درسگاہوں کے اندر موجود ہے۔ وہ سارے امراض جو ہماری تعلیمی درسگاہوں کے اندر آ چکے ہیں ان کا ایک ایک کر کے ہم نے تجزیہ کرنا ہے، اس کا طرز احساس پیدا کرنا ہے اور اپنے علوم و فنون کو جو علم وحی کی اساس سے کٹے ہوئے ہیں پھر اس سے جوڑنا ہے، اور اس کے نتیجے میں علوم اور فنون کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر کوئی اس طرح سے سستی اور کاہلی کا رویہ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کائنات کے اندر آپ اس کائنات کو، تصورات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ اسلام اور علم وحی سائنس اور ٹیکنالوجی سے کٹنے کا نہیں بلکہ اس سے جڑنے کا نام ہے، اس کائنات کی تسخیر کا نام ہے، اور اس کائنات کی تسخیر کے بعد اس کائنات کے منافع کو اس دنیا کے کسی ایک طبقے کی بجائے پوری انسانیت کے فائدے اور منفعت کے لیے اس کو پیش کرنے کا نام ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان استاد کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا اور انسانیت کا مستقبل جو ہلاکت خیز دلدل کے اندر اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس سے بچانے کے لیے یہ ذمہ داری صرف اس لیے ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آپ ہی ایک امت ہے جس کو شہداء علی الناس کہا گیا ہے، یہ ایک امت ہے جو شہداء علی الناس ہے، اور اس امت کے اندر یہ کام جس طبقے کو کرنا ہے وہ اساتذہ کرام کا طبقہ ہے جو شہداء علی الناس بن کر اٹھے، اپنی درسگاہوں کے اندر جدید کی جو روح ہے اس کو بھی اپنے اندر سمونے کی کوشش کرے، بلکہ جدید کو جدید سے آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنے کی کوشش کرے، اور قدیم کی وہ روح جو علم وحی کے ساتھ متصل ہے، جس میں انسان کی روحانی اور ایمانی اور اخلاقی معراج کا ایک سامان پیش کیا گیا ہے، اس کا بھی امتزاج پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے
فلسفہ علم کے اعتبار سے مسلمانوں کا تصور ایک امتزاجی تصور ہے، جو ایک طرف مادی وسائل کا احترام کرتا ہے تو دوسری طرف اخلاقی اور ایمانیاتی تقاضے جو ہے ان کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جب کبھی کسی نبی کو بھیجا گیا ہے تو اس نبی کو جو چارٹر دیا گیا ہے، جو اس کے فرائض نبوت کا چارٹر اس کے سپرد کیا گیا ہے، اس چارٹر میں تعلیم و تعلم اور حکمت کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ شامل نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں کم از کم 4 مقامات پر آپ کی نبوت کے چارٹر کو پیش کیا گیا، اور ہر جگہ یہ کہا گیا وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ 3 باتیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کوئی نبوت کا چارٹر جہاں کہیں نبوت کی ڈیوٹی لسٹ پیش کی گئی ہے، اس ڈیوٹی لسٹ کے اندر یہ 3 باتیں، یتلو علیہم آیاتی، اس علم وحی کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے مطابق تزکیہ کیا جائے، سائیکو انالیسس کیا جائے، انسٹنکٹس کو سبلیمائز کیا جائے، سبسٹیٹیوٹ نہ کیا جائے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب بھی پڑھائی جائے، اور ایک چیز ساتھ اور کہی گئی ہے، حکمہ۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ یہی وہ چیز ہے جسے میں فلسفی آف ایجوکیشن کہتا ہوں۔ ایک امریکن شاعر نے، میرے دوست ڈاکٹر، ہمارے دوست جی اس بات کی تائید کریں گے، مجھے وہ سٹینزا یاد آ رہا ہے، غالباً ایلیٹ کا ہے، ویسٹ لینڈ کا ہے یا کہاں کا ہے۔ ایلیٹ اس میں یہ کہتا ہے کہ ویئر دا وزڈم از لاسٹ، کہ یہ حکمت اور وزڈم کہاں کھو گئی ہے۔ دوسری لائن میں کہتا ہے اٹ از لاسٹ ان دا نالج، یہ نالج میں کھو گئی۔ پھر وہ کہتا ہے ویئر دا نالج از لاسٹ، یہ علم بھی کہاں کھو گیا، کہتے ہیں اٹ از لاسٹ ان دا انفارمیشن، یہ انفارمیشن میں کھو گیا۔ تو گویا معلوم ہوا کہ یورپ بھی سمجھتا ہے اور اس کے مفکرین، اس کے ادباء اور شعراء سمجھتے ہیں کہ 3 درجے ہیں، ایک درجہ حکمت کا اور وزڈم کا ہوتا ہے، ایک درجہ علم کا اور نالج کا ہوتا ہے، اور ایک درجہ انفارمیشن کا ہوتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جب سر جیمز جینز مسٹیریس یونیورس لکھ رہے تھے، اس زمانے میں کہا جاتا تھا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ایٹم تقسیم ہو سکتا ہے تو کہتے کیا پاگل ہو گیا، یہ کہتا ہے ایٹم تقسیم ہو سکتا ہے۔ اور آج نصف صدی گزرنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی انرجی اور قوت اسی ایٹم کی تقسیم کے اندر وابستہ ہے۔ معلومات بدلتی رہتی ہیں، عالم معلومات ہر گھڑی تبدیل ہوتا ہے، وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن، ہر گھڑی بدل رہا ہے۔ تو اس لیے معلومات تو بدلتی چلی جائیں گی، لیکن کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس زمانے کی شہادتیں اور زمانے کی لیبارٹری اور تجربہ گاہ کے اندر ثقافت وابستہ ہوتی ہے، اور ایسی معلومات علم بن جاتی ہیں، لیکن ایسا علم بھی کائنات کی قیادت نہیں کر سکتا، وہ چیز وزڈم ہے۔ اور یہ وزڈم آج اس ریویلڈ اسکرپچر کے علاوہ کسی چیز کے پاس موجود نہیں، اور اگر یہ موجود ہوتی تو آج یورپ اور امریکہ اور دنیا کی سپر پاورز اس ہلاکت خیز تصورات کے ساتھ وابستہ نہ ہوتی جو منظر ان کے سامنے موجود ہے۔ آج دنیا کی 17% سے زیادہ آبادی ایسی ہو چکی ہے جن کے پاسپورٹ پہ ان کے والد کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے، خاندانی نظام ان کا ختم ہو چکا ہے، ان کے اندر بوڑھے لوگوں کا کیا عالم ہے۔ مجھے خود یورپ کے اندر دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر کیا ہوتا ہے، اور ہمارا معاشرہ اپنی جہالت کے باوجود، پسماندگی کے باوجود، پستی کے باوجود، غربت کے باوجود، معیار زندگی کی پستی کے تانوں کے باوجود ہمارے پاس ابھی خاندانی نظام کی ایک نعمت موجود ہے۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ مسلم سوسائٹی اپنے تہذیب کے تفوق کے اعتبار سے، اپنے تمدنی گراوٹ کے باوجود بھی کتنی نعمتیں ہیں جو اس کے دامن کے ساتھ ابھی وابستہ ہیں، اور ان نعمتوں کے ساتھ وہ ممالک جو الحاد اور سیکولر ایجوکیشن کے تصورات پر وابستہ ہیں ان کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ آئیے اس صدائے باز گشت کے لیے ہم جمع ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر معلم کے دماغ کے اندر یہ اعتماد موجود نہیں ہے کہ وہ علم جو وحی پر مبنی نہ ہو وہ دنیا کے اندر فساد اور جہالت پیدا کرتا ہے، جب تک یہ تصور یقین ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، یہ یقین ہم اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ ہم نے ایک ایسے تصور زندگی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یقین جانیے آج بھی مسلمان امت کے اندر اس تصور علم کی کوشش کے اندر 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ سرگرداں ہیں۔ اگر ہم اجتماعی شعور پیدا کریں، اور میں تو یہ بات کہنا چاہوں گا، کیسا بھی برا نصاب تعلیم کیوں نہ ہو، اگر معلم کی ذہنی تربیت اور اس کی ایمانی اساس مستحکم ہے
تو وہ برے سے برے کریکولم میں اور نصاب کے اندر بھی اچھے طالب علموں کو پیدا کر سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر ایک کریٹیکل پار پیدا کرے گا، ایک کریٹیکل اپریسیشن پیدا کرے گا، ایک ایسا حادثہ اور مادہ ان کے اندر پیدا کرے گا جو چیزوں کے حسن و خوب کو دیکھ سکتا، وہ بتائے گا کہ اس تصور علم کے اندر یہ نفع مند چیز ہے اور یہ نقصان آمیز چیز ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارا استاد اس تمام تر مجبوریوں کے باوجود وہ سارے کے سارے کنسٹرینٹس جو سوشل اعتبار سے، میٹیریل اعتبار سے، فرنج بینیفٹس کے اعتبار سے اور ایک دوسری دشواریوں کے اعتبار سے، یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک ضمیر کی پکار ہے کہ کس شخص کے ذہن کے اندر وہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ 50، 60، 70 سالہ زندگی کا یہ جو سکیجول ہے اس کو حیوانوں کی طرح گزارنے کی بجائے کیوں نہ ایک بالا تر روحانی انسان کی طرح گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اور جس دن کسی کے ذہن میں یہ تصور علمی اور یہ اخلاقی اور ایمانی تصور پیدا ہو جائے گا، اسی دن ایک انقلاب کا ایسا تصور پیدا ہوگا، تزکیہ نفس کا ایسا سامان پیدا ہوگا، علمی دنیا کے اندر تخلیقی علوم کی ایسی روش پیدا ہوگی۔ اب تو ہم طوطے پیدا کر رہے ہیں، ہم ایک ایسی نسل پیدا کر رہے ہیں جس کے پاس کمپیوٹر اور روبوٹ کی طرح کچھ معلومات کا خزانہ ذہن میں بند ہے، لیکن علوم کی جو تخلیق کا عمل تھا، جو اس کی کریٹیوٹی کا عمل تھا، وہ رکا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی تصور علم کے مطابق ہمارے اساتذہ خود علم کی تخلیق کے جویا اور رسیا ہو، اور اسی علم کے تخلیقی جوہر کو اپنے طلبہ میں پیدا کر کے اسلامی معاشروں میں بالعموم اور پھر پوری کائنات کے اندر اس تصور علم کو اس لیے پھیلائیں کہ انسانیت محفوظ رہ سکے۔ اور یہ کام ہونا ہے، اور یہ یقیناً ہونا ہے۔ جس طرح اس شام کے بعد کل کے سورج کے نکلنے کا یقین ہے، ایسے ہی اس بات کا یقین ہے کہ جب تک یہ انسانیت اس اسلامی تصور علم اور علم وحی کی روشنی میں ترتیب پانے والے علوم و فنون کی خوگر نہیں ہوگی، انسانیت کا مستقبل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن فیصلہ تو اس بات کا ہے کہ یہ سعادت میرے اور آپ میں سے کس کے پاس موجود ہے کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ بنے اور تہذیب انسانی کے اندر وہ ایک بالا تر شعور پیدا کرنے کے لیے علوم کا جو جمود اور انجماد ہے اس کو ختم کر کے ارتعاش اور شعور کی اور سٹریم آف کانشیسنس کی ایک ایسے چینل کو پیدا کرنے کی کوشش کرے جو ہمارے لیے بھی وجہ افتخار بن سکے، اور قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ تصورات جو علم کے تفوع کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے اندر بھی ہمارا نام شامل ہو۔ یہ باتیں ہونا ہے، اور یہ یقیناً ہونا ہے۔ جس طرح اس شام کے بعد کل کے سورج کے نکلنے کا یقین ہے، ایسے ہی اس بات کا یقین ہے کہ جب تک یہ انسانیت اس اسلامی تصور علم اور علم وحی کی روشنی میں ترتیب پانے والے علوم و فنون کی خوگر نہیں ہوگی، انسانیت کا مستقبل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن فیصلہ تو اس بات کا ہے کہ یہ سعادت میرے اور آپ میں سے کس کے پاس موجود ہے کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ بنے اور تہذیب انسانی کے اندر وہ ایک بالا تر شعور پیدا کرنے کے لیے علوم کا جو جمود اور انجماد ہے اس کو ختم کر کے ارتعاش اور شعور کی اور سٹریم آف کانشیسنس کی ایک ایسے چینل کو پیدا کرنے کی کوشش کرے جو ہمارے لیے بھی وجہ افتخار بن سکے، اور قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ تصورات جو علم کے تفوع کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے اندر بھی ہمارا نام شامل ہو۔ یہ باتیں بہت طویل ہیں اور میں اپنی گفتگو کو محض ایک موٹیویشنل گفتگو بنانا چاہتا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے تصور علم میں ایک معلم لیڈر ہوتا ہے، وہ قائد ہوتا ہے۔ اس کا لباس پہننا، اس کا چلنا، اس کا رہنا، اس کا بولنا، اس کا گفتگو کرنا، کلاس روم کے اندر اس کا بیہیویئر، اس کا مینرزم، اٹ مینس سم تھنگ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان معلم جو ہے اس کو ایک لیڈر کا روپ اس کے اندر موجود ہو۔ جب تک یہ لیڈرشپ کی موٹیویشن اس کے اپنے اندر پیدا نہیں ہوگی، وہ دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ کا تلفظ، آپ کا لباس پہننے کی تراش خراش، آپ کا کمرے میں داخل ہونا اور کمرے سے باہر نکلنا، آپ کے سبجیکٹ کی ٹریٹمنٹ، آپ کا چاک کو پکڑ کر تختہ بلیک بورڈ کے اوپر لکھنے کا سٹائل، آپ کا بچوں کے ساتھ گفتگو، طرز عمل، آپ کا لب و لہجہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایک شخصیت کو بنانے یا بگاڑنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان معلم ان اخلاقی صفات کے ساتھ مسلح ہو جو اس کے اعلیٰ تر تصور علم کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے بعد جو کچھ دنوں تک آپ کے سامنے لیکچرز رہیں گے، ان میں انشاءاللہ ہم وہ ٹیکنیکس، وہ اسٹریٹجیز، وہ میتھڈولوجیز پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے جو ایک مسلمان معلم کو دنیا کے دوسرے معلموں پر ایک فوقیت ادا کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے ہاں مسلم نقطہ نظر سے ایجوکیشن کی فلسفی، اور یہ ہیں وہ اس کے آبجیکٹو جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات کچھ وقت باقی ہے، اگر آپ سوالات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔
We are very thankful for the intellectual lecture which was delivered by our learned scholar. Hello. Now we have two cordless mics. Hello. One for male side and one for female side. So you can ask the questions which are related with the topic. Thank you very much. شکر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ٹیچر کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ہم پاکستان سے ہمارا ایک نیشنل قومی لباس ہے. ہلو. اور ہم اس سے اتنے نفرت کر رہے ہیں کہ یہاں تو الایمان والحفیظ. ذرا اس میں تھوڑی روشنی ڈالیے. کوئی مسلمان ٹیچر کا لباس بھی کہ اسلامی لباس ہونا چاہیے؟ یہ میں بات واضح کروں اپنے علم کی حد تک. اسلام کے اندر کچھ اصول وہ ہیں جن کو تہذیبی اصول کہا جاتا ہے. وہ جتنے 1400 سال پہلے تھے اتنے ہی وہ آج سے صدیوں بعد تک بھی وہی رہیں گے. اس میں سرے منہ کوئی انحراف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا تعلق ہمارے عقائد اور تہذیبی تصورات کے ساتھ ہے. ایک ہے مسلمانوں کے تمدنی تصور. پہلے لوگ اونٹوں پر چلتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. آج وہ یعنی اس طرح کی گاڑیوں پر فضائی سفر کے اندر اختیار کرتے ہیں. اسلام نے اصولی اعتبار سے تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی اور اپنے علاقے کے عرف سے ہم آہنگ ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ اصول دین سے وہ نہ ٹکرائے. لہذا ہر وہ لباس جو اصول دین سے نہیں ٹکرائے گا، اس کی کوئی شکل ہو، اس کی کوئی حیت ہو، اس لیے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس کو آپ علاقائی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کے اندر مختلف قسم کے لباس وصول بھی کیے، کچھ کو پہنا، کچھ کو آگے ہدیے کے طور پر دے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے تہذیبی اور عقائد کی سطح پر سطر کے جو حدود ایک مرد کے لیے قائم کیے ہیں اور لباس کی جو نوعیت کہ وہ ریشم نہ ہو متعین کی ہے، اس کو باقی جن چیزوں کو جس شکل میں ان سطر کی حدود کے ساتھ قائم رکھے اختیار کرنا چاہیے. لیکن مسلمان کی تہذیب اس میں 3 اصول ہیں. پہلا اصول اس کے اندر سادگی کا ہے، البداوۃ من الایمان. دوسرا اصول جو ہے الاقتصاد نصف المعیشہ، میانہ روی کا ہے کہ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. تیسرا اصول جو ہے وہ احساس جمال کا. وہ لوگ جو تصور زندگی کو اسلام کے احساس جمال کے بغیر گزارنا چاہتے ہیں، وہ اس کائنات کے حسن کے منکر ہیں جو فطرت کا حسن ہے. انسان فطرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے. اگر حسن فطرت میں موجود ہے تو انسانیت کا سب سے بڑا شاہکار جو ہے حسن فطرت کے اعتبار سے رانائی اور زیبائش کی وہ جائز حدود عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ برقرار رہنا چاہیے، اور کم از کم مجھے ان پر کوئی عذر نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی موجودہ نسل بہت تیزی کے ساتھ اسلام سے برگشتہ ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کو ایک پسماندہ نظریہ سمجھتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی تمام آرزوؤں اور تمام خواہشوں کا انحصار انہی مغربی نظریات پر ہے جو کہ ہمارے ہاں امپورٹ کیے گئے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے معلمات کو کیا کیا جائے، کس طرح سے وہ اپنی نسل کو اسلام کے قریب لائیں اور وہ تمام اقدار جو کہ ہم بھول چکے ہیں ان کو یاد دلائیں. اور اس کے لیے اساتذہ کو ایک اسلامی نمونہ بننا چاہیے. آج کل اسلامی نمونہ بننے کی کوشش نہیں کرتی معلمات اور معلمین. صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اردو زبان میں انگریزی کے پیوند لگائے جائیں اور صحیح طریقے سے علم حاصل نہ کیا جائے. شکریہ. میری بہن کے طویل کامنٹ کا پہلا حصہ ایک سوال پر مشتمل تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں خود ہی انہوں نے جواب بھی فراہم کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے بجا طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جب تک ہم خود ماڈل نہیں بنیں گے دوسرے کو تلقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنا، میں نے اپنی زندگی میں مختصراً یورپ کو بھی دیکھا ہے، انگلینڈ کے معاشرے کو بھی دیکھا ہے. میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ کلچرل ڈومیسٹک لائف کے اعتبار سے یورپ کی زندگی میں آج بھی کوئی حسن موجود نہیں ہے. وہ طہارت کے تصور سے ابھی بھی نابلد ہے.
ایک مدت العمر ان کے ہاں ایسے تصورات رہے ہیں اب بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو ایک زندگی کا تصور ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے اندر پاکیزگی بھی ہے, اس کے اندر حسن بھی ہے, اس کے اندر کشش بھی ہے. اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی نقطہ نظر سے, اور آج تو یورپ کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ مغربی خواتین مشرقی خواتین کے لباس کو استعمال کرتی ہیں. میں نے یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر خود یورپ نیات طالبات کو مشرقی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنی فطرت سے کچھ وقت تک کے لیے تو بغاوت کر سکتا ہے, مستقلاً بغاوت اختیار نہیں کر سکتا ہے. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ وہ بغاوت پر آمادہ ذہن جو ہیں ان کے سامنے کوئی ماڈل پیش کیا جائے. مجھے مریم جمیلہ کا معلوم ہے, میرا زمانہ طالب علمی تھا, وہ ایک یہودی والدین کی بیٹی جب لاہور میں آئی تو اس سے بہت سارے لوگوں نے انٹرویوز کیے, تو میں نے جو پردے کی اس کی کیفیت دیکھی. اسی طرح عطا اللہ غفاس کی جو انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں تھے, ان کی اہلیہ سے گفتگو ہیں. میں آپ کو یہ بات اعتماد کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ ہماری معلمات کو میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بالخصوص یہ بات کہوں گا کہ مسلمانوں کے خاندانوں میں شر انگیزی کا ماحول درجہ تانیث سے زیادہ پیدا ہوا ہے, درجہ تذکیر سے بعد میں پیدا ہوا ہے. اس لیے ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو ایک باوقار زندگی کا ماڈل ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کوئی شرمندگی کا احساس ہو. البتہ نئی نسلوں کی تعمیر کے لیے ہمارے ہاں جو میڈیا کا ایک انویژن ہے, جو ایک یلغار ہے, اس کے جواب کے لیے ہمارے اہل علم کو آگے بڑھنا چاہیے. کچھ ریاستوں کو اور کچھ ریاستوں کے اندر جو اہل خیر ہے ان کو پرائیویٹ سطح پر ایک ایسا میڈیا کے اندر ایسے پروگرامنگ کرنا چاہیے. ہمیں ایسی ویب سائٹس بنانا چاہیے جو آج کے اس منتشر اور متذبذب مزاج کے لوگوں کو اطمینان کا ایک راستہ دکھا سکے. ٹیکنالوجی کسی کی دشمن اور دوست نہیں ہے, ٹیکنالوجی تو اسی کی ہے جو اس کو استعمال میں لانے کی کوشش کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے ہاتھی سے ماچس کی ڈبیا اٹھوانے کا کام لے رہے ہیں. ہمارے ہاں کمپیوٹر سے کیلکولیشن اور ٹیبولیشن ورک سے آگے نہیں بڑھ سکے. جو اس کے سافٹ ویئر کے اندر پروگرامنگ کا ایک جہان چھپا ہوا ہے, اس کو استعمال کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. اس لیے یہ چھوٹا سا ڈبہ جو 2-3 ہارڈ ویئر کے اجزاء پر مشتمل ہے, اس سے دوستی اختیار کیجیے. اس کے اندر بڑے امکانات چھپے ہوئے, اور جب تک آپ ان امکانات کو استعمال نہیں کریں گے, اچھی ویب سائٹس نہیں بنائیں گے, سافٹ ویئر کے اندر اچھے کلچر کی نمائندگی نہیں کریں گے, تو پھر گندگی کا سیلاب تو ہر صورت میں آپ کے چاروں طرف وہ عفونت اور سنڈاس پیدا کرتا رہے گا. اس کا ایک علاج ہے, تاریکی کو گالی دینے کی بجائے اپنے حصے کا ایک چراغ روشن کر دیجئے. پھر دیکھیے یہ چراغ جلتے جلتے ایک روشنی کا ماحول پیدا کر دیں گے. السلام علیکم. آپ کے ایڈریس میں علم وحی کا ذکر آ رہا تھا, تو علم وحی سے جو مطلب آپ کا ہے وہ کیا قرآن کریم ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ ہے؟ دوسرے نمبر پہ بیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ تہذیب اور تمدن کا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا سمجھا دیجیے, وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ کے یعنی 2.5 سوالات ہیں. ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ علم وحی کیا چیز ہے اور کس پر مشتمل ہے. وحی کی 2 شکلیں ہیں, اس لیے کہ وحی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس منتقل ہوئی ہے. یہ بات جاننے کے لیے کہ وحی کا وثوق کیا ہے, اس پر اب بڑا کام ہو چکا ہے, سائنٹیفک بنیادوں پر بھی کام ہو چکا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس لیے کہ آپ بیولوجی کے آدمی ہیں, آپ جینیٹکس کے حوالے سے اس بات کو سمجھ سکیں گے. آپ کو علم ہے کہ دنیا میں ٹیلی اسکوپ یا دوربین تو موجود تھی, لیکن مائکروسکوپ یا خردبین 1610 سے 1632 کے درمیان یہ دنیا میں دریافت ہوئی یا بنائی گئی یا ڈیولپ ہوئی. 1632 سے پہلے ایمبریولوجی یا جینز کا مطالعہ مائکروسکوپ کے بغیر ممکن نہیں تھا. قرآن مجید جو وحی پر مشتمل کتاب ہے, اس نے جنین اور ایمبریو کے بارے میں 8-10 آیات پر اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ وہ گفتگو مائکروسکوپک آبزرویشنز کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر یہ علم وحی پر مشتمل کتاب نہ ہوتی تو وہ خالص سائنسی اور ایمبریو کی چیزیں جو آج لیٹسٹ جینیٹکس کے معلومات کے بعد ہمارے سامنے آئیں, اس کتاب کے اندر نہیں آ سکتی تھی. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس جس قدر ترقی کرے گی, علم وحی کا وجوب اور وثوق انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہ دین فطرت ہے اور سائنس فطرت ہی کے ریفلیکشن کا نام ہے. پہلا تو جواب یہ ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تہذیب اور تمدن کے اندر کیا فرق ہے. میرے نزدیک تہذیب جو ہے کسی قوم کے عقائد اور تصورات کے مجموعے کا نام ہے, جسے آپ ایمان کہتے ہیں,
عقیدہ کہتے ہیں، تصور زندگی کہتے ہیں، آدرش کہتے ہیں۔ تمدن وہ چیز ہے جو کسی تہذیب کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، اور تمدن میں کسی قوم کی معاشرت، اس کی رہائش، اس کا طرز بود و باش، اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کے کھانے، اس کی آٹو موبائل، اس کی زندگی کا پورا انفراسٹرکچر جو اس کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ تو عقیدے کی بنیاد پر جو انفراسٹرکچر انسان کے وجود کے دائرے میں اور کائنات کے دائرے میں پیدا ہوتا ہے اسے تمدنی دائرہ کہتے ہیں۔ یہ تہذیب اور تمدن کا فرق ہے۔ باقی آدھا سوال جو آپ کا تھا اس کی نوعیت اس اعتبار سے تھی کہ سائنس کی دنیا کے اندر، میں یہ نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید نے تو خود سائنس کی دعوت دی، کل سیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ للمکذبین وفی الارض آیات للمؤمنین وفی انفسکم افلا تبصرون افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ سینکڑوں آیات ایسی ہیں ہواؤں کے بارے میں، گلیشیئرز کے بارے میں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ شخص جو اس سرزمین کے اندر شاہ فیصل شہید کا سب سے بڑا دوست تھا، جس کا نام مورس بقائے ہے اور وہ مسلمان بھی ہوا، اس کی کم از کم کتاب ہر سائنس کے پروفیسر کو قرآن، بائبل اینڈ سائنس ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے، اور فرانسیسی کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہے جس زبان۔ اس سے کم از کم آپ کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ دنیا کے اندر قرآن مجید کے علاوہ کوئی ٹیکسٹ ایسا ریویلڈ نہیں ہے جو سائنسی صداقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ دوسری کتاب میں نے اپنی گفتگو کے دوران غالباً ذکر کیا تھا، سالٹن کا پریفیس ٹو سائنس جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور تیسری کتاب ڈریپر کی دا کنفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن، اس کو پڑھیے، اس سے اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے تو سائنسی صداقتوں کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، اور یہ وہ احیاء علوم سے پہلے کا دور ہے جس میں برونو کو اور گلیلیو کو، اور ڈریپر نے لکھا ہے 32,000 انسانوں کو صرف اس لیے موت کی سزا دی گئی کہ وہ سائنسی صداقتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ہمارا مذہب سائنسی صداقتوں کا مذہب ہے، وہ کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور ایسے ایمان کو جو کائنات کے غور و فکر کے نتیجے میں بنے، اس کو اس ایمان سے بہتر سمجھتا ہے جو ایک بلائنڈ فیتھ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس لیے نہ ہمارے ایمان کو سائنسی صداقتوں سے کوئی فکر ہے، بلکہ میرا یقین ہے جس قدر کوئی سائنسی حوالے سے ایمانیات کا، کائنات کا، فطرت کا مطالعہ کرے گا، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ قرآن نے ایک صاحب علم کے ایمان کو ایک غیر صاحب علم کے ایمان سے فوقیت دی۔ یہ کچھ سوالات چٹوں کی شکل میں ہیں۔ سر سید اور مولانا محمد قاسم کے استاد کا نام میں نے بتایا، مولوی مملوک علی نام تھا ان کا۔ اگر اس کے وٹ شوڈ بی دا میڈیم آف انسٹرکشن، ساری کائنات کی زبانیں ہماری زبانیں ہیں۔ میں نے تو درجہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے اندر مسلمہ اصول ہے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم، اور اس کے میں پرائمری سے آگے نہیں سمجھتا ہوں، اس کی مادری زبان میں دی جائے تو کوئی نقص کی بات نہیں، اس سے آگے کی تعلیم اس کے علاقے اور ملی زبان کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو مزید ٹیکنالوجی کی دی ہے، جس زبان کے اندر وہ ٹیکنالوجی موجود ہو۔ یہ حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، اس کو جہاں سے بھی حاصل ہو سکے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان کسی زبان سے تعصب نہیں کرتا، البتہ عربی کو وہ اپنے ایمان کی زبان سمجھتا ہے، جنت کی زبان سمجھتا ہے، اور اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سمجھتا ہے، اور اس زبان کے اندر میں اسے ام الثنا بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر زبان کے اندر جو لوگ فلولوجی، لیکسیکوگرافی وغیرہ کے طالب علم ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس آف لینگویج کے اعتبار سے ہر صدی 2 صدی کے بعد اس میں فرق پڑتا ہے۔ یہ قرآن کی زبان ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کی تازگی، اس کی بلاغت، اس کا اعجاز، اس کے معنی، اس کی فصاحت، اس کی گرامیٹیکل سیکوینس اسی طرح مستحکم ہے جتنا 14 صدیوں پہلے موجود تھا، اور غالباً یہ دنیا کی پہلی اور آخری منضبط زبان ہے جس کے الفاظ اور جس کی سائنس کے اعتبار سے اس کے معنی کے درمیان کوئی فرق واقع نہیں۔ جی کوئی اور سوال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، آپ نے اس مختصر سے وقت میں مسلمانوں کے عروج و زوال پر بڑا سیر حاصل تبصرہ کیا۔ کچھ گفتگو ہوئی مسلمانوں کے زوال کی، خاص طور پر بر صغیر کے حوالے سے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہم آج تک یہ پڑھتے آئے ہیں اور اپنے طلبہ کو بھی یہی پڑھاتے آئے ہیں کہ ہمارے زوال کا ایک بنیادی سبب علمی پستی بھی رہا، اور خاص طور پر 1859 کے بعد انگریز نے جو بر صغیر میں نظام تعلیم نافذ کیا، اس دور میں اس کی مخالفت بھی کی گئی۔
بدقسمتی سے ہماری کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. آپ نے بھی اس حوالے سے کچھ بات کی، پروفیسر عبدالغنی صاحب نے، نیازی صاحب نے بھی یہی کچھ بات کی تھی. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نئی نسل تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. آج تک یہ بات بڑی متنازع سے رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے مخالفت کی، کچھ لوگوں نے اس نظام کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. آپ تھوڑی سی وضاحت یہ فرمائیے کہ اس دور کے علماء نے اس نظام تعلیم کی مخالفت کی تھی یا اس ذریعہ تعلیم کی مخالفت کی جو انگریزوں نے یہاں پہ رائج کیا؟ بڑا اچھا سوال ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دو باتیں اس ضمن میں ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مزاج چونکہ تحقیقی نہیں رہا ہے، ہم باتوں کو تحقیق کے بغیر ماننے اور آگے منتقل کرنے کے عادی رہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے عمرانیات اور پول سائنس کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ دنیا کے اندر بنیادی حقوق کی سب سے بڑی دستاویز میگنا کارٹا جو 1257 یا 58 کے زمانے میں ہے، وہ سب سے بڑی ایک حقوق کی ایک دستاویز ہے. اور میرا اس بات پر یقین تھا. مجھے 1996 میں انگلستان جانے کا اتفاق ہوا تو ہم ڈیوک آف ونڈسر کا پیلس دیکھنے کے لیے لندن سے ٹیمز سے آگے جا رہے تھے. تو راستے پر بائیں طرف وہ پہاڑی اور تودا آتا ہے جس پر میگنا کارٹا کا وہ انسکرپشن جو ہے وہ اس پر لکھا ہوا موجود ہے. میں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے کہ آج کم از کم زندگی بھر بنیادی حقوق کی جو ایک بہت بڑی ڈاکومنٹ اور مونومنٹ کی بات کی، آج اس کو پڑھتے ہیں. میں نے اس عبارت کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر پورا طور پر پڑھا. مجھے تو اس میں بنیادی حقوق کی کوئی بات دکھائی نہ دی. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں ذرا کوئی مولوی ٹائپ شکل و صورت کا آدمی ہوں، آپ بھی ذرا توجہ سے دیکھیے، اگر کسی فزیولوجی کے اندر کوئی حقوق چھپے ہوئے ہیں تو کم از کم منکشف ہو جائے، پھر یہ موقع زندگی میں شاید ملے نہ ملے. غور سے پڑھنے پر معلوم ہوا کہ کنگ جان اور اس زمانے کے فیوڈلز کے درمیان جو کانفلکٹ تھا، اس کے اندر جاگیرداروں اور فیوڈلز کے لیے کچھ رعایات کا اعلان اس میں موجود تھا، جس کو زندگی بھر آج تک ہمیں پول سائنس میں اس کو ایک بنیادی حقوق کی دستاویز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. بعض اوقات بے خبری خود ہمارے علم کے اندر ایک غلط رویے کا باعث بن جاتی ہے. بین ہی اور بہت ساری باتیں اس قسم کی موجود ہیں جو ہمارے ہاں غلط فہمی پر مبنی ہمارے ہاں پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، مسلمانوں کا ایک تصور علم تھا اور اس کے مطابق وہ علوم و فنون کو حاصل کرتے رہے. یہ جو مسلمانوں کا رد عمل تھا ان کے خلاف، اس رد عمل کی 3 سطحیں تھیں. ایک رد عمل یہ تھا کہ پورے طور پر آنے والے نئے شعور کا انکار کیا جائے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایک را یا ایک کرنٹ انگلش ایجوکیشنل سسٹم کے خلاف رد عمل کی موجود تھی اور وہ مستحکم رہی. دوسرا رد عمل یہ تھا کہ منوان اس پورے شعور کو قبول کر لیا جائے، اور یہ رد عمل بھی ہمارے ہاں اسی طرح سے ہمارے ہاں موجود تھا. مدرسہ عالیہ کلکتہ کے اندر رائل آسٹریٹک سوسائٹی، سر سید احمد کا ایم کالج علی گڑھ بنانے سے پہلے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اختیار کرنا، اعلیٰ حاضل قیاس، یہ ایک دوسرا رد عمل. ایک تیسرا رد عمل تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ علم جو ہے اس کو دین اور دنیا کی ساری حکمتوں کے تقاضے سے اختیار کیا جائے، نہ جدید کو برا کہا جائے نہ قدیم کو کوسا جائے، بلکہ جدید اور قدیم کے امتزاج سے ایک تصور علمی کو پیدا کیا جائے. اور یہ تصور علمی کا مظہر وہ ادارہ تھا جسے آپ اعظم گڑھ کے اندر دارالمصنفین کہتے ہیں یا ندوۃ العلماء کہتے ہیں یا شبلی اور سید سلیمان ندوی یا سید معین الدین ندوی یا ریاست علی ندوی، اعلیٰ حاضل قیاس ان لوگوں کا تھا. تو یہ تینوں دھارے مسلمانوں کے اندر موجود رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فطری دھارے مسلمانوں کا آنے والے تعلیمی رو کو پورے طور پر اس کی مخالفت کرنا، یہ بھی ایک فطری جذبہ تھا. کچھ لوگوں کا جدید تصورات علمی کو حاصل کر کے اپنے پاؤں کو مستحکم کر کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک تصور خیر کی بنیاد پر تھا. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ قدیم اور جدید کے سارے حسن کو کسی ایک جگہ ملایا جائے، اس کو بھی کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تینوں دھارے کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہیں. آپ کے جامع ام القرآن کا یا جامع امام محمد کے آپ پراسپیکٹس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ کوشش ہوئی ہے جو ندوۃ العلماء کے اندر شبلی نعمانی نے اور ان کے ساتھیوں نے اختیار کی تھی. اس اعتبار سے ضرورت یہ ہے کہ جب تک تہذیبی عوامل کے اعتبار سے، میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہوں گا اور کسی دوسرے لیکچر میں یہ بتاؤں گا، سائنسی علوم کے اندر نہ سائنس کا مشرق ہوتا ہے نہ سائنس کا مغرب ہوتا ہے، نہ سائنس کا کوئی قبلہ نہیں.
سائنس دین فطرت ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے سائنس کے کسی تصور کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ تصور علم اپنایا جائے کہ اس سائنسی فینومینن کے پیچھے جو سنت اللہ کار فرما ہے وہ کیا ہے، تو یہ خود سائنس کے اندر غور و فکر عبادت بن جائے گا. اسی لیے کہ قرآن نے کہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. سائنسی غور و فکر بالکل ذکر ہے، اور ذکر کی ایک قسم ہے. اور میں یہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہر وہ شخص جو اس کائنات کی قوتوں میں غور و فکر کرتا ہے وہ ذاکر انسان ہے. البتہ تیسری بات جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سوشل سائنسز جو ہیں، ان سوشل سائنسز کا سٹرکچر الہادی یا سیکولر یا یورپی نظام کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مفکرین کی یہ پست ہمتی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے سوشل سائنسز کو اپنے تصور دین کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا ہے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے جسے اہل علم کو اب بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور ہمارے بھائی عبدالعزیز نیازی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی یونیورسٹی کا چارٹر دیا ہے وہ یہ ایک شعبہ قائم کرے کہ سوشل سائنسز میں، عمرانی تصورات میں، عمرانی علوم کے اندر جو مسلمانوں کا ایک خاص نقطہ نظر ہے جس کی ابتدا ابن خلدون سے ہوئی، بعد میں ابن حزم اور شاطبی نے اس کو آگے بڑھایا، اس رو کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں اجتہادیات کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشروں میں نئی نسل ہو یا پرانی، اس میں جو ذہنی اور فکری بگاڑ ہے وہ سائنسی علوم کے حوالے سے نہیں بلکہ عمرانی علوم کے حوالے سے. لہذا میں اپنے نوجوان دوست سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے کہ ہماری سوشل سائنسز ہمارے تصور زندگی اور تصور ایمانیات سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور طالب علم کے اندر ایک دو عملی، ایک تناقض، ایک تضاد، ایک ڈیولزم جو ہے، ایک کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایسے ہی نوجوان، ہم تو عمر کے اعتبار سے کچھ بوڑھے دکھائی دیتے ہیں لیکن ذہن اپنی بڑھاپے کو تسلیم نہیں کرتا. آئیے اس بات کا گلہ کرنے کی بجائے میں اور آپ مل بیٹھیں اور سوشل سائنسز کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.